اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی خرجت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطاعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورحیہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، زندہ کر لیں اور اس ایمان کے ساتھ ہم خبر میں جائیں۔ خبر کے جو جواب ہم کو دینے ہیں وہ ایمان سے دینے ہیں، اعمال سے نہیں۔ اعمال کا معاملہ حشر میں ہوگا، اعمال کا معاملہ حشر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حشر میں ہم سے سوال کرے گا، لیکن ہمارے حشر کی ابتدا خبر سے ہے، ہمارے حشر کی ابتدا خبر سے ہے، یعنی ہم مرنے کے بعد ہمارا ختم ہو گیا، مرتے ہی ہم خبر میں گئے اور خبر میں جو سوال ہوں گے وہ ایمان کے سوال ہوں گے، اور یہ سوال وہی دے سکتا ہے ان کے جواب جو اس کو دنیا میں سمجھا، عمل کرا، پایا، من رب کا، رب کو دیکھا، وہ جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بولے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم سچا کس کو سمجھیں گے، جھوٹا کس کو سمجھیں گے؟ دنیا میں ہم جو جھوٹ بولتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے مخاطب ہے۔ یہ جھوٹ تو ایک عام دنیاوی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ جو ہم اکثر بولتے ہیں، یعنی کھانا کھا کے نہیں کھایا بول دیے، سن کے نہیں سنا بول دیے، دیکھ کے نہیں دیکھا بول دیے، رہ کے نہیں ہوں بول دیے، ایسا جو بھی ہم بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے حقیقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن سچوں کی بات کیا، کئی کفار و مشرکین میں کئی لوگ ہیں جو جھوٹ بالکل نہیں بولتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سب کو دیا، ایسے نہیں کہ صرف مسلمان ہی با اخلاق ہے۔ آج کل تو الٹا ہو گیا، مسلمان کے اخلاق کو تو لوگ ڈر رہے ہیں۔ اخلاق اللہ تعالیٰ سب کو دیا، اچھے اخلاق کے کئی لوگ ہیں، کئی کفار و مشرکین یہود و نصارہ اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے ساتھ ہو جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس کی طرف اشارہ کر رہا؟ کون ہے سچے؟ اس کی طرف اللہ تعالیٰ بولا کہ کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، ڈرو اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی سچ کون سا ہے اور جھوٹ لوگ کیا بول رہے ہیں دنیا میں۔ حقیقی جھوٹ کیا ہے اور حقیقی سچ کیا ہے؟ وہ جو حقیقی سچ بولنے والا ہے وہ سچا ہے، اس کے ساتھ ہم کو ہونا ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، سچ کیا ہے بھائی؟ سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا ہمارا سوائے اللہ کے، یہ سچ ہے۔
سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے. جو یہ بول رہا وہ سچا ہے. اس سے ہٹ کے جو بولا وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی بول رہا کہ میرا حاجت روا دنیا ہے، میری حاجت روا میری دکان ہے، میری حاجت روا میری ملازمت ہے، میری حاجت روا میرے والدین ہیں، اگر کوئی یہ بول رہا، زبان سے نہیں بول رہا لیکن عمل سے بول رہا. زبان سے کوئی مسلمان یہ نہیں بولتا کہ میں نوکری سے پڑھ رہا ہوں، اللہ پالا بھائی بولتا، لیکن دل میں ہیبت رہتی لگی ہوئی کہ اگر میری جاب چلی جائے. خیر پرائیویٹ امپلائیز کا نہیں ہے کوئی دوسرا، لیکن گورنمنٹ امپلائی خاص طور پہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری نوکری چلی جائے تو میرا کیسا بھائی. اگر نوکری چلی جائے کیسا، مطلب حقیقت میں وہ نوکری کو اپنا معبود سمجھ رہا. کوئی دکان ہے، دکان جل گئی، اب کیسا میرا. نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ ہمارے پردادا پیر ہوتے ہیں رشتے میں نسبت میں، کہ بیگم بازار میں آپ کی کرانے کی دکان تھی کرتے. بیگم بازار میں نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کی کرانے کی دکان تھی بولتے. تو پہلے فسادات بہت ہوتے تھے، ابھی نہیں ہو رہے الحمدللہ، ابھی تھوڑا امن ہے. تو فسادات میں دکان جل گئی نوری شاہ صاحب کی پوری. تو جو بھی پھر گھر میں بیوی کا زیور تھا، سامان تھا، پیسے ویسے تھے کر کے بھی دکان لگائے. آپ کے جو حضرت ہے غوثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے بولے کہتے ہیں کہ دکان جل گئی تھی سرکار میری، تو میں ایسا پیسے ایسے تھے گھر میں بیوی کے لگایا. ارے میاں پھر جل گئی دکان تو کیا کرتا، پھر جلا دیے تو حضرت وہ پیسے وہاں بھی تھوڑی زمین ہے وہ ہے، بہرحال جو ہے کوشش کر کے پھر ایک بار چالو کر سکتا ہوں. ارے میاں پھر جلا دیے تو کیا کرتا، اللہ کے حوالے کر دیتا سرکار. اتنا جلا کے اللہ کے حوالے کیوں کر رہا، پہلے اللہ کے حوالے کر دینا دکان کو. تو کیا بولے غوثی صاحب خلا رحمۃ اللہ علیہ کہ تو اتنا ایک دکان جلایا، 2 دکان جلایا، 3 دکان جلا رہا، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرا. جب کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حوالے سے ہوتا، ہو نہیں بولے بھی تو اللہ کے حوالے ہوتا، تو نہیں چاہا بھی تو اللہ کے حوالے ہوتا. جلنے سے پہلے اللہ کے حوالے کرتے، اللہ حفاظت کر لیتا تیری دکان کی. دکان جلنے سے پہلے تو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تیری دکان کی حفاظت کر لیتا. یہ ایمان، یہ سچا. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، یہ لوگ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا وہ جو اللہ کو اللہ بولے، اللہ کو الہ بولے. اللہ کو الہ بولنا یعنی میرا حاجت روا اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے. جو اس کے خلاف بولا وہ جھوٹا ہے. بظاہر دنیا میں سچا ہوگا، تجارت بھی ایمانداری سے کرتا ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا دنیا میں، لیکن اللہ کو الہ نہیں بولا. اسی لیے کافر مشرکین کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں ہے. یہود و نصارہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرمائے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں. وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، ایماندار ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی سچے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی جھوٹ بولتے ہیں وہ جو حقیقی جھوٹ ہے. وہ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کو الہ نہیں بولتے، اللہ کو حاجت روا نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا قرآن شریف میں، اور ایک مقام جو سچوں کی نشانیاں ہیں، سچوں کی جو علامتیں ہیں. سچے کون، متقی کون. اللہ تعالیٰ ہم آیت کی تشریح سے پہلے بھی سن چکے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں بتائیں، اتنی زیادہ، یہ پوری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا بولے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا. سچے کون،
متقی کون؟ نشانیاں بتا دیا، پھر دوسری طرف کیا بولا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ڈرو اللہ سے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ اللہ تعالیٰ اب یہ آیت میں بتا دے رہا ہمارے کو، ایمان لانا پڑتا۔ کیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ تم مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر۔ ہم ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لاؤ ان چیزوں پر، اور اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ 6 درجے بتائے اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرنے کے لیے۔ اپنی مرضی سے مال بھی خرچ نہیں کر سکتے آپ، اپنی مرضی سے ہم مال بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ ہمارا قریبی عزیز تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہے، ہم پیسہ لے جا کے دوسرے شہر میں دے رہے ہیں، دوسرے ملک میں دے رہے ہیں، دوسرے گاؤں میں دے رہے ہیں، دوسرے محلے میں دے رہے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سچا کون؟ سچا وہ جو اللہ کی بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مال خرچ کر، اس کے لیے ذوی القربیٰ، سب سے پہلے قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں۔ ارے بھائی میری بات نہیں سنتا، جھوٹا ہے، میرے سے لڑتے رہتا، اس کو کہیں کو دیوں؟ اللہ بولا دیو دیو۔ تمہاری بات سنتا نہیں سنتا اللہ کے اختیار میں۔ ارے انہیں بدماش ہے بھائی، کام پہ نہیں جاتا، اچھا کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، محنت اچھی کرتا، کام پہ نہیں جاتا، کام پہ رہ سکتا، کام اس کو کہیں کو دینا؟ نہیں نہیں، انہیں ہٹا کٹا ہے، انہیں اچھا ہے، انہیں سو ہوگا۔ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تمہارے کو اللہ دولت دیا، تمہارے دولت کو اس کا حق ہے، تم اس کو دے دینا۔ دولت میں اس کا حق ہے، اس کو دے دینا۔ جو اللہ کی یہ بات کو سن کے دولت سے وہ حق دے رہا، وہ سچا ہے، اس کے ساتھ ہم کو ہونا ہے۔ ہم قرابت داروں کو نہیں دے رہے، اپنی شان بتانے کے لیے دوسروں کو لے جا کے دے رہے، لوگوں کو معلوم ہونا میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کی راہ میں۔ ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی بات سن کے کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی بات سن کے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے منشا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہ لوگ سچے ہیں جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ ایمان لانا ذاتی فعل ہے، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، انبیاءوں پر، دوزخ پر، تمام چیزوں پہ، یہ ہمارا ذاتی فعل ہے۔ معاملات میں جب بات آ رہی، اس میں کیا معاملہ کر رہے ہیں تم؟ نماز روزے سے اسلام نہیں پھیلا، تبلیغ اشاعت دین کی جو تبلیغ ہوئی، اشاعت دین جو ہوا، وہ نماز پڑھنے روزہ رکھنے سے نہیں ہوا، معاملات سے ہوا، تعلقات سے ہوا۔ دنیا میں رہ کے تعلقات برابر رکھنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں معاملات کرنے کے لیے، وہ معاملات برابر رکھنا ہے۔ معاملات کے لیے بھی بولے اللہ تعالیٰ یہی آیت میں، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو وعدہ کرو وعدے پہ قائم رہو، وعدے کے خلاف نہیں کرنا، وعدے سے پھرنا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ کسی سے کچھ وعدہ کر لیے، وعدے پہ قائم رہنا۔ 3 دن سرکار سب ٹھہرے رہے، جو یہودی بول کے گیا اب بھی آتا ہوں بول کے بھول گیا، جا کے انہیں سرکار سے گفتگو کرتے کرتے بولا کہ ابھی ٹھہریے میں ابھی آ رہا ہوں، جا کے بھول گیا ہوگا۔ سرکار 3 دن اس کا انتظار کرتے رہے، اس کو یاد آیا ارے میں بولا تھا انہوں سچے ہیں، انہوں جاتے نہیں، ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ واپس آیا، سرکار وہیں ٹھہرے، صرف اتنا بولے کہ تو نے مجھے تکلیف دی۔ حالانکہ سرکار کبھی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتے کسی کے سامنے، لیکن وعدے کا پاس رکھنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ
سچے کی جو نشانی بتا رہا، سچوں کی جو نشانی بتا رہا، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایمان کا ایک سیکشن، مال خرچ کرنا دوسرا سیکشن۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، 6 درجے۔ اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کے بعد بولا اللہ تعالیٰ عبادت کا ذکر کرا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نماز پڑھ لے رہے، زکوٰۃ ادا کر دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ جو سیکشن سے ہمارے یہ سیکشن چھوڑ جا رہے ہیں۔ 4 سیکشن رکھے اللہ تعالیٰ اس میں، 4 سیکشن اللہ تعالیٰ اس میں رکھے۔ پہلا سیکشن ایمان کا رکھے، دوسرا سیکشن مال خرچ کرنے کا رکھے، تیسرا سیکشن عبادتوں کا رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ چوتھا سیکشن جو رکھے اللہ تعالیٰ وہ معاملات کا رکھے۔ اس کے بعد وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا کوئی امتحان لیتا ہے، کچھ مصیبت ان کے اوپر آ جاتی ہے، کچھ پریشانی ان کے اوپر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے شکایت نہیں کرتے، سوال اللہ سے دراز نہیں کرتے، مولا یہ کیوں؟ شکر ادا کرتے ہیں مولا کا، مولا مجھ کے امتحان میں رکھا، مولا کامیابی عطا فرما، میں اس قابل نہیں کہ امتحان میں ٹھہر سکوں، تو نے امتحان میں رکھا، یعنی مصیبت پریشانی پہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں اور سچے ہیں۔ اولئک الذین متقون، اولئک الذین کیا ہے حافظ صاحب آیت ابھی پڑھا نا میں؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، یہ سچے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم کو ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم سچوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اکثر گھر میں بھی بولتے پیرنٹس بچوں کو کہ اچھے دوست بناؤ بھائی، اچھے دوست بنانا، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا، بولتے بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ اچھے دوستوں کو رکھنا، ہمیشہ اچھے دوست بنانا، لیکن ہم اچھے بننے کی فکر نہیں کرے، کوئی یہ نہیں سوچا کہ بھائی ان کے ساتھ رہو، نہیں ہو سکتا ہے نا یہ۔ ہم اچھے اگر بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، تو لوگ یہ آیت کے اطلاق ہمارے اوپر کر سکتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی اور سوچ سکتا ہے کہ بھئی انہیں سچا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی سچے کو تلاش کرے گا تو سچا بنے گا کون؟ سب سچے کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب اچھے کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی ہم سچے نہیں بن سکتے، ہم اچھے نہیں بن سکتے، ہم متقی نہیں بن سکتے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ یہ آیت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یہ آیت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی، ہر ایک کے لیے یہ حکم تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا، تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ سچا وہ جو اللہ کی ذات، سچ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا سچ، یہ دنیا کا سچ تو دنیا میں ختم ہونے والا ہے، یہ بالکل چپ چپ کا سچ ہے، یہ سچ جھوٹ۔
حقیقی سچ کیا ہے؟ حقیقی سچ یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ بولنا، وہ حقیقی سچ ہے۔ جو یہ نہیں بولا وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کے حساب سے لاکھ سچ بولتا ہوں گا، دنیا میں پیدا ہوئے جب سے مرے تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بولا مجھے جھوٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں بولا انہیں جھوٹا ہے، جو لا الہ الا اللہ بولا وہ سچا ہے۔ صحابہ اکرام جو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، ایک بار پڑھے عمل کر لیے، ایک بار پڑھے عمل کر لیے، کامیاب ہو کے چلے گئے۔ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑی صحابہ اکرام کو، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑی صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام کا ایمان ہمارے پاس آنا، وہ تو نہیں لا سکتے اتنا، وہ جو کیفیت آپ لوگ صحابہ اکرام کی تھی اس کا عشر عشیر اگر ہم کو مل جائے ہم کامیاب ہیں۔ آج ہم 1400 سال کے بعد کی قوم ہے، فاصلہ ہمارا سرکار سے بڑھتے جا رہا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرے ساتھ والا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ اس سے تھوڑا کم ہے، اس کے بعد کا زمانہ اس سے تھوڑا کم ہے، یعنی ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے نقصان دہ ہے، کم ہے سطح میں، لیول میں، ایمان میں۔ کل ہمارا گزرا ہوا آج سے بہتر تھا، آنے والا کل اس کے لیے آج بہتر ہے۔ آج وہی دور ہے، وہی موقع ہے کہ چراغ حباب ہاتھ میں لے کے پھرنا، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی اور حباب نہیں پھوٹنا، جس حفاظت کرنا ایمان کی ویسی حفاظت کرنا، آج ویسے ہی دور ہے۔ انگار کا ڈلہ ہاتھ میں لے کے پھرنا، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگار کا ڈلہ لیکن چلنا ہے، یا پھر ایسا ہے جیسے کہ کانچ کا حباب ہاتھ میں ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی اور حباب کو آپ پتھر پھوٹنے سے بچاتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنی مصیبت کا کام ہے۔ اس لیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بخشوا لوں گا، بول کے بولے۔ ہمارے لیے وہ رائی دانے برابر، ہم رائی دانے کے دور میں ہیں۔ ہمارا جو دور ہے یہ دور رائی دانے برابر کم از کم ایمان کی حفاظت کرنے کا دور ہے۔ اگر رائی دانے برابر بھی ایمان ہم نہیں لے جا سکے تو سمجھنا خبر ہمارا ٹھکانہ جہنم، یہاں سے جہنم شروع۔ خبر جس کی ناکام، آخر کے تمام منازل اس کے ناکام۔ جب بندہ خبر کے جواب نہیں دیتا، جوابات نہیں دیتا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیسی جگہ ہے، کیسا مقام ہے، تو بولتا ہے کہ بہترین مقام ہے، بہترین جگہ ہے۔ وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، بولتا ہے کہ تو اس سے محروم ہو گیا، تو اس سے محروم ہو گیا۔ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قیامت تک کے لیے وہ دوزخ کے عذاب کو جھیلتا رہتا ہے۔ جب اٹھایا جائے گا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میزان پہ گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، پل صراط پہ کٹ کر کے گرتا رہے گا، 50,000 سال لگ جائیں گے وہ پل صراط اس کو پار کرنے کے لیے۔ کٹ کے گرے گا، فرشتے لا کے پھر ٹھہرائیں گے، پھر کٹ کے گرے گا، پھر فرشتے لا کے ٹھہراتے جائیں گے، 50,000 سال اس کو لگ جائیں گے وہ پل کراس کرنے کے لیے۔ تو پل کے بعد پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ہم تیاری کر لینا اپنی، ہم کو کہاں جانا ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے لیے پل صراط بلا کی شپکتے ہو پل صراط ختم کر لے گا۔ ہم جو قربانی دیتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے قربانی کے لیے فربا جانور کو رکھو۔ ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں پرسوں، غیر مسلم جو کلپ بھیجا رہے تھے، ایک کلپ ہے، کلپ میں بتا رہا کہ چھوٹے بکرے کے بچے کو بچہ محبت کر رہا۔ یہ جب بچوں کو محبت رہتی جانوروں سے، مسلمان جو ہے یہ جانوروں کو ذبح کر دیتے، ذبح کر دے کے مطلب خون بہا دیتے، تکلیف پہنچاتے جانوروں کو۔
اللہ کا مقصد خون بہانا نہیں ہے. اللہ کا مقصد خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میری محبت میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرتے نہیں کرتے. اللہ کا منشا وہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ تمہارے گوشت پہنچتا ہے، تمہارا خون پہنچتا ہے، اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے. جو اخلاص نیت کے ساتھ جو جانور کو ذبح کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جانور کو ہماری سواری بنائے گا پل صراط کے لیے. پل صراط پہ وہ جانور ہماری سواری بنے گا اور ہم پلک جھپکتے پل صراط کو ختم کر لیں گے. اس کے بعد ٹھکانہ ہمارا جنت ہوگا. اب کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں دیکھ لینا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کو تلاش کرنے کی فکر نہیں کرنا، ہم سچے بننے کی کوشش کرنا. لوگ ہم کو تلاش کر کے آ جائیں ایسی فکر کرنا. لوگوں کی خواہش ہو جائے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، یہ فکر کرنا، پھر ہم کامیاب ہیں. اگر نہیں ناکام. تو اللہ تعالیٰ آج ہم جو سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھے ہم؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ سچوں کی، متقیوں کی علامت بتا دیا. لیس البر، دوسرے پارے کی آیت ہے. یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت ہے. پڑھ لینا، سن لینا، کوشش کرنا کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. جب بھی کوئی مصیبت آئے، یعنی لا الہ الا اللہ کو سمجھ جانا بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے. پوری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ختم کیا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے اور کچھ نہیں. اتنی بات ہے. لا الہ الا اللہ جان لیے، ختم. ساری کائنات ہماری ٹوکر میں ہے. ہمارے لیے ایک پتھر کا ٹکڑا اور 1,000 کروڑ کا ہیرا دونوں برابر ہماری نظر میں. جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا، اس کی نظر میں. اسی لیے کیا بولے، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، جو اللہ والے دیندار تھے، ان کے لیے بادشاہت کوئی قدر نہیں تھی. ان کے لیے حکومت کرے، بادشاہت کرے، لیکن صرف اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا میں عیش و عشرت کرے، جو حکومت کرے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سنایا تھا پچھلے مرتبہ. آپ کیسی حکومت کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تقریباً 10 لاکھ میل مربع رقبہ آپ کا جو تھا، آپ کی دسترس میں اتنے بڑے اس کے بادشاہ تھے آپ. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ایران سے، دوسرے ملک سے، خلیفہ سے ملنے کے لیے. لیکن خلیفہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ وقت جو ہے خلیفہ کے آرام کرنے کا ہے. کہاں آرام کریں؟ وہ دیکھو جھاڑ کے نیچے جو آدمی سو رہا نا، وہ خلیفہ ہے. بولے خلیفہ وقت 1000 میل مربع میل زمین جس کے قبضے میں ہے، کہاں سو رہا؟ جھاڑ کے نیچے، اینٹ رکھ کے سو رہا نیچے. یہ جو اسلام اس کے دل میں داخل ہو جاتا، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتا، اس کے لیے آسان ہے. امیر معاویہ، ٹائم ہو گیا ہمارا انشاءاللہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے. یزید کے والد، یزید کے والد شام کے گورنر تھے. شام بالکل روم کو لگا ہوا علاقہ تھا، قریب سمجھے دشمن کے بالکل سرحد کے صوبہ جو رہتا، یعنی ایک ڈسٹرکٹ سمجھ جائیے آج کے حساب سے، ڈسٹرکٹ کے گورنر تھے. تو آپ کی شکایت آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خلیفہ تھے آپ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے آپ کے پاس، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آئی. کیا شکایت آئی؟ شکایت یہ آئی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو مقام میں جہاں پہ بات کرتے ہیں، بیٹھتے کرتے ہیں، محل سمجھیے، محل آج کی زبان میں، عام زبان میں، دربانوں کو مقرر کر رکھا ہے.
دربان کا کام کیا ہے؟ کوئی اندر آیا تو پوچھ کے اندر بھی جانا، نہیں تو بادشاہ سلامت آؤ بولے تو آنا، نہیں تو نہیں آنا۔ بادشاہ سلامت آؤ بولے تو آنا، نہیں تو نہیں آنا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے؟ خط لکھ کے کہ سنا ہے تمہیں رومیوں کی عادت آ گئی ہے، تم نے اپنے مقام پہ دربان مقرر کر رکھے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر معزول کیا جاتا ہے بولے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا بولے کہ اے امیر المومنین، میں اپنے لیے دربان کو نہیں رکھا، چونکہ غیر ملک کے لوگ میرے پاس آتے رہتے تاکہ ان لوگوں پہ رعب طاری ہو، اس وجہ سے میں دربان کو رکھا، میں اپنے لیے نہیں رکھا، اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے نہیں رکھا، میں اپنا مقام بتانے کے لیے نہیں رکھا، سامنے کا جو دشمن ہے اس پہ رعب طاری ہونا، ارے ان کا دربار ایسا ہے، اس وجہ سے رکھا۔ آپ اس کو اجازت دیے، اسی لیے تن کے چلنے کی کبھی اجازت نہیں، یاد رکھو۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تم پہاڑوں کا سینہ نہیں پھاڑ سکتے، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، زمین پہ اکڑ کے مت چلو بولے، لیکن میدان جنگ میں دشمنوں پہ لرزہ طاری کرنے کے لیے سینے کو تنا کے چلنے کا حکم ہے، ہمیشہ نہیں، سینے کو تنا کے چلنے کا حکم، تاکہ دشمن خوف زدہ ہو جائے۔ جو طواف کرتے اور طواف کے جو پہلے چکر ہیں وہ تن کے چلنے کے، کس کے واسطے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا لوگ سمجھیں گے ہم کمزور ہو گئے، ایسا تن کے چلو بولے۔ تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کو تلاش کرو۔ سچا کون؟ سچا وہ جو لا الہ الا اللہ کہے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے علم و فیضان سے مالا مال فرما۔ واسطن میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔